اور دوستوں مانگنے پہ کیا نہیں ملتا، مانگنے پہ کیا نہیں ملتا. خدا کی قسم میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں، کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کیسے دیتے. سن 2001 کے اندر یا 2 کے اندر میرا پہلا حج ہوا. اس حج کے اندر ایک صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کے ساتھ میں نے سفر کیا. اس حج کے اندر اللہ پاک نے ایسے ایسے مناظر، ایسی ایسی چیزیں دکھلائیں، سمجھائیں، بتائیں کہ آج بھی میرے دل میں ان کی ٹھنڈک ہے. جب کوئی ایسی چیز ہوتی جہاں مجھے یہ سوچنا پڑتا کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اس موقع پہ میں شریک رہوں یا نہ رہوں، تو اس وقت میں یہ سوچا کرتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت موجود ہوتے تو وہ اس چیز کو پسند کرتے یا ناپسند کرتے. فوراً جواب ملتا، سچ تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں، میں بیٹھ. مثلا حجر اسود پر ایک مرتبہ جانے کا ارادہ کیا تو عورتیں مرد بے محابہ شور بکور کر رہے تھے. تو میں قریب گیا کہ بوسہ لوں. پھر جب میں نے وہ شور، ہنگامہ اور عورتوں کے دوپٹے کا اترنا یہ سب دیکھا تو میں نے فوراً سوچا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مقام پہ ہوتے، اس چیز کو پسند نہ کرتے، میں بھی پسند نہیں کرتا، پیچھے ہٹ گیا. شامیہ ایک محلہ تھا جو اب کنگ عبداللہ کے نام سے جو حرم بنا ہے، وہ پورا شامیہ محلہ اس کے اندر شامل ہو گیا، ختم ہو گیا. ادھر ہماری رہائش تھی. بارش ہوئی رات کو تو میں تیز تیز قدم سے گیا کہ بارش میں طواف کروں گا. چنانچہ پہنچ گیا تو وہ جو صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے اور یہ جو گلاس وغیرہ رکھتے ہیں تھرماس کے ساتھ، تو ان کے پاس ایک لمبا سا پلاسٹک کا پاجامہ جیسا ہوتا ہے جس میں وہ کور ہوتے ہیں گلاس. تو اس نے نکال کے اس پہ رکھا. میں نے کہا یہ پنی آپ تو پھینکیں گے، مجھے دے دیجئے، میں جیب کا سامان فون اس میں لپیٹ لیتا ہوں. خیر وہ لپیٹ کے میں نے جیب میں رکھ لیا. اب میں اترا، مجھے ایسا لگا جیسے رحمت کا سوئمنگ پول تھا، زبردست بارش ہو رہی تھی. اب طواف کرتے 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 میں آیا حتیم کی طرف. حتیم میں میزاب رحمت برس رہا تھا. تو دل چاہا کہ میزاب رحمت کے نیچے پہنچوں، لیکن شور ہنگامہ اتنا، تو وہاں بھی میں نے اسی چیز کو اپلائی کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ہوتے تو وہ اس چیز کو پسند نہ کرتے، مجھے بھی یہ چیز پسند نہیں. فوراً وہاں سے ارادہ ملتوی کر دیا کہ حتیم میں نہیں جانا. اللہ کی شان، ابھی میں آگے کو بڑھ رہا تھا رکن یمانی کی طرف حتیم کی محاذات سے، تو اتنی تیزی کے ساتھ ہوا آئی کہ میزاب رحمت جو برس رہا تھا حتیم کے اندر، اور لوگ اس میں بوتلیں لے کر کھڑے تھے، پانی بھر رہے تھے اور چلو بنا کے کھڑے تھے اور پی رہے تھے، وہ سارے کا سارا ریلا پانی کا بجائے حتیم میں گرنے کے اس عاجز کے اوپر گرا. بس کیا بتاؤں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بھی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بھی کہ جب میں نے اس کو معیار بنایا کہ جہاں جو ہے ممنوعات کا ارتکاب ہو رہا ہو، شور ہنگامہ ہو رہا ہو، بے ادبی کا ارتکاب ہو رہا ہو، اور اس کو معیار بنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ہوتے اس کو پسند نہ کرتے، میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ پانی لینے کے لیے یا اس میں بھیگنے کے لیے جس کی تمنا تھی اس کو ترک کیا، تو اللہ پاک نے جہاں کھڑا تھا وہیں اس پانی کو بھیج دیا. اس لیے دوستو، تنہائیوں میں، جلوتوں میں اور خلوتوں میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنائیں. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنائیں اور موقع کی مناسبت سے مانگا کریں، اور ایک دعا کے ساتھ دوسری کو بھی جوڑ لیں. مثلا آپ نے یہ دعا کی کہ پیارے اللہ، میں مجلس میں جا رہا ہوں، اللہ عافیت کے ساتھ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے، قریب سے قریب بھی ہو، آسانی کے ساتھ دیکھ بھی سکوں، سن بھی سکوں، سمجھنا بھی آسان ہو، سننا بھی آسان ہو. اب آپ کو جگہ مل گئی، تو جیسے جگہ ملی تو اس کا مطلب یہ کہ دعا قبول ہوئی. تو اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہے، توا گرم ہے، جلدی سے کوئی ایک چیز اور بھی شامل کر لو. کو پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے یہاں جگہ عطا فرما دی، یا اللہ ہر نیکی کی جگہ پر مجھے بیٹھنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ جس طرح سے یہاں جگہ عطا فرما دی، یا اللہ جنت میں بھی عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جگہ عطا فرما دیجیے. یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے. تو جب آپ کی دلی تمنا پوری ہوتے ہوئے نظر آئے، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آئے، تو سمجھ لو کہ اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تو فوراً کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ جوڑ لو. جب ماں بہنیں
چولہے کے اوپر اب تو مثالیں ساری فیل ہو گئیں، کیا مثال دیں. اب تو گیس کے چولہے آگے چٹ کر کے وہ سلگتا ہے اور فوراً آف ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ہونے میں دیر نہیں لگتی، گرم ہونے میں دیر نہیں لگتی. ہمارے بچپن میں وطن میں لکڑی کے چولہے استعمال ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، لکڑی اس میں جلائی جاتی تھی. سردی کے موسم میں خاص طور پر جب ہانڈی پک گئی، روٹیاں پک گئی، توا اتار دیا گیا اور آگ لکڑی دہکتی ہوئی لکڑی کو باہر نکال کے پانی کا چھینٹا مار کے اس کو بجھا دیا تاکہ دوسرے وقت پہ یہ کام لگے. لیکن ابھی بھی جو انگارے سلگ رہے ہیں چولہے کے اندر، تو والدہ بڑی سی تپیلی پانی کی بھر کے اس پہ رکھ دیتی تھی تاکہ بچی کچی آگ سے اس کی تپش سے پانی گرم ہو جائے تاکہ وضو کرنے والوں کو بعد میں سہولت ہو، وہ گرم پانی سے وضو کر لیا کریں. تو اسی طرح جب رحمت کا چولہا گرم ہو تو بندے کو چاہیے کہ جو چیز قبول ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور شامل کر لو تاکہ وہ بھی اس کا بھی کام بن جائے.